دیوانے، ہم سنگ چلیں گے، ہم سنگ بڑھیں گے، بڑھتے ہی رہیں گے، ہم ساتھ چلیں گے، ہم ساتھ جیئیں گے۔ یہ بچے بوڑھے، یہ بچے بوڑھے، یہ سارے جوان، یہ سارے جوان، یہ مائیں بہنیں، یہ مائیں بہنیں، یہ ساری قوت، یہ ساری طاقت حافظ 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 نعرہ تکبیر کا سسٹم ہے اسے قومی ترانہ، قومی ترانہ۔ ہے سات ترازو حافظ کے، ہم دست و بازو حافظ کے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہاں سے اب کوئی نہیں گزرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ السمیع العلیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم جناب لیاقت بلوچ صاحب، جناب امیر العظیم صاحب، جناب محمد جاوید قصوری صاحب، جناب ضیاء الدین انصاری صاحب، محترم جناب شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا عبد المالک صاحب، جناب حافظ محمد ادریس صاحب، جناب فرید احمد پراچا صاحب، اور جماعت اسلامی حلقہ خواتین کی تمام ذمہ داران، میرے بہت ہی عزیز بھائیوں، نوجوان دوستوں، میری عزت ماں بہنوں، بیٹیوں، میں آپ کو اس شاندار جلسہ عام پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ جس طرح مسلسل متحرک ہیں، میدان عمل میں موجود ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، حق کی بات کر رہے ہیں، ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، مظلوموں کی امیدوں کا مرکز بن رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس پورے عمل میں برکت ڈالے گا۔
اور پاکستان جو اب سے 2 دن کے بعد اپنا یوم آزادی منانے جا رہا ہے، 77 سال کا یہ پاکستان اپنے 78ویں یوم آزادی کے موقع پر انشاءاللہ مایوسیوں کے اندھیروں سے نکلے گا، امید کے چراغ روشن ہوں گے، انشاءاللہ یہ پاکستان اپنی منزل کو پائے گا، حقیقی معنوں میں آزاد ہوگا، اور پاکستان میں اسلام کا عادلانہ نظام قائم ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں خاص طور پر اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جب یہ دھرنا جو اسلام آباد میں رکھا گیا تھا یہ طے ہوا، تو اس وقت بھی پنجاب پولیس نے خاص طور پر حکمرانوں کے کہنے پر کارروائیاں کی اور لوگوں کو گرفتار کیا، اور حتیٰ کہ ہماری ماؤں بہنوں کے راستوں کو روکا۔ اور دھرنے کے تیسرے چوتھے دن جب ہم نے خاص طور پر اپنی بہنوں کو دن کے وقت میں بڑے پیمانے پر بلایا تو ہر طرف سے قافلے چل پڑے، لیکن یہاں خاص طور پر لاہور میں جو وزیر اعلیٰ صاحبہ کا تخت، پتہ نہیں کب اس کا تختہ ہونے والا ہے، اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے صرف مردوں کو نہیں روکا بلکہ خواتین کا راستہ بھی روکا۔ چاروں طرف سے پولیس لگا دی گئی، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی بہنوں کو کہ انہوں نے وہیں پر دھرنا دے دیا، اور کئی گھنٹے تک سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں یہ بیٹھی رہیں، اور انہوں نے پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ یہ حکومتیں کہ جو مغرب کو خوش کرنے کے لیے علامتی طور پر موم بتیاں جلا جلا کر خواتین کے حقوق کی بات کرتی ہیں، لیکن بنیادی آئینی جمہوری حقوق کو پامال کرتے ہیں اور ان کو اپنے بنیادی حق سے روکتے ہیں۔ اور میرا دل باغ باغ ہو گیا جب میں نے دیکھا کہ ہماری بیٹیاں اور بہنیں تو دھرنا دیے بیٹھی تھیں اور کرسی لگائے حافظ محمد ادریس بیٹھے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی بچیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی ہے جو ان کو ہمت کرے اور کوئی عزت پہنچانے کی کوشش کرے۔ الحمدللہ یہ جماعت اسلامی ہے، اور یہ جماعت اسلامی جب فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر تالے آزما جتنی بھی قوت صرف کرتے ہیں راستہ روکتے نہیں ہیں، روک نہیں سکتے۔ یہ لاہور شہر ہے، جب مسئلہ ختم نبوت کا 50 کی دہائی میں بہت زیادہ بڑھ گیا، اور یہ وہ وقت تھا جب سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمت اللہ علیہ نے مسئلہ قادیانیت کے نام سے وہ تاریخی لٹریچر پروڈیوس کیا، جو آج بھی ایک بہترین دستاویز ہے اور ہر ایک کے لیے ریفرنس ہے، قادیانی مسئلہ۔ اور جب حالات بگڑ گئے تو مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا گیا، اور فوجی عدالت نے انہیں سزائے موت کی فیصلہ سنایا۔ پوری دنیا میں احتجاج ہوا، اور پوری دنیا کے احتجاج کے آگے حکمرانوں کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ پہلے انہوں نے سزائے موت کو عمر قید میں بدلا، اور پھر بالآخر انہیں سید مودودی کو، سید بادشاہ کو رہا کرنا پڑا۔ یہ وہ لاہور ہے جو ختم نبوت کا مسئلہ ہو تو اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، پاکستان کے بقا کی کوئی تحریک ہو تو اس میں پیش ہوتا ہے۔ اور جماعت اسلامی کی امیر کی حیثیت سے میں آج یہ بات بہت واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لاہور شہر وہ شہر ہے، اور یہ پنجاب وہ پنجاب ہے جو سب سے زیادہ اس بات کا حوصلہ رکھتا ہے کہ جو بھی حق کی بات کرے، سچ کی بات کرے، تو یہ زبان نہیں دیکھتے، یہ علاقہ نہیں دیکھتے، یہ نسل نہیں دیکھتے، یہ حق دیکھتے ہیں، سچ دیکھتے ہیں، اور ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مجھے جس طرح سے آپ سب لوگوں نے ریسیو کیا، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی ایک ایسی تحریک ہے جس نے یہ شعور پوری پاکستانی قوم میں پیدا کیا ہے کہ ہم نسلوں اور لسانی بنیادوں پر اور فرقوں اور مسلکوں کی بنیاد پر اپنے آپ کو تقسیم نہیں کر سکتے۔ ہر ایک کو اپنے مسلک پر عمل کرنے کی آزادی بھی ہونی چاہیے،
اور پسند کرنے کی آزادی بھی ہونی چاہیے. ہر ایک کو اپنی زبان، اپنی قوم، اپنے قبیلے سے محبت کرنے کا حق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے. ان کی خدمت کرنے کا حق بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن تعصبات، اپنی قوم سے محبت کی بنیاد پر دوسری قوم سے نفرت کرنا اور حق سچ کے بجائے غلط بات پر اپنی قوم کی، اپنے گھر کی، اپنے بھائی کی، اپنی پارٹی کی حمایت کرنا، یہ در حقیقت عصبیت ہے جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قدموں تلے روندا تھا. اس لیے جماعت اسلامی سب کو جوڑتی ہے، سب کو ایک کرتی ہے، سارے لوگوں کو امن کا، یکجہتی کا، اتحاد کا پیغام دیتی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بلوچستان کے جو حالات ہیں اور وہاں پر مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنے حق کی آواز بلند کر رہی ہیں، اور اگر وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے پیاروں کو واپس لایا جائے اور جو لاپتہ لوگ ہیں ان کو واپس ہمارے گھروں میں بھیجا جائے، تو ہم ان کے اس مطالبے کی حمایت کرتے ہیں کہ یہ پاکستان ایک آئین کے مطابق، دستور کے مطابق چل رہا ہے. اس میں کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو لاپتہ کرے. ہاں، اگر کوئی ملک دشمن سرگرمیوں میں ہے، کوئی جرم کا مرتکب ہوتا ہے، کوئی غلط راستوں کا مسافر ہے، تو آئین کس لیے ہے، قانون کس لیے ہے، عدالت کس لیے ہے؟ آپ پاکستان کے باشندوں سے تو توقع رکھیں کہ وہ آئین کی پابندی کریں گے، لیکن جن کے پاس اختیار ہو اور اقتدار ہو، جن کے پاس طاقت ہو، جو قانون کے رکھوالے ہو، وہی قانون کو پامال کریں، وہی آئین کو توڑیں، وہی دستور کی دھجیاں بکھیرنے کی کوشش کریں اور انسانوں کو لاپتہ کریں. تو زیادہ ذمہ داری حکمرانوں کی ہوتی ہے، جن کے پاس اختیار بھی ہوتا ہے اور جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قانون پر عمل کریں. اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب حکمران طبقہ، جب ملک کے ادارے قانون کی پاسداری کریں گے، لوگوں کو سہولت پہنچائیں گے، لوگوں کے حقوق ان کو دہلیز پر دیں گے، تو پھر کسی کو یہ موقع نہیں ملے گا کہ حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان میں قوم پرستیاں اور پاکستان میں تعصبات اور پاکستان مخالف کوئی لہر چلا سکیں. اس کے لیے اصلاح کا عمل پہلے ذمہ داران اور حکمرانوں کو شروع کرنا ہوگا، بعد میں عوام سے توقع رکھنی ہوگی. اس لیے بلوچستان کے حالات کا صحیح اندازہ کیا جائے. ملک دشمن قوتیں پاکستان توڑنے کی سازش کر رہی ہیں. پاکستان کا بدترین دشمن امریکہ ہے، جو مسلمانوں کے خلاف ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کی سرپرستی کر رہا ہے. اس نے عراق پر لاکھوں لوگوں کو لقمہ اجل بنایا، افغانستان کو تہس نہس کیا. انسانیت کا دشمن امریکہ ہے. وہ امریکہ بلوچستان میں انفلٹریشن کر رہا ہے، حالات سے فائدہ اٹھا کر اپنے پسند کے گروہ کھڑے کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بلوچ عوام کو ان کے حقوق دیے جائیں، بلوچ خواتین کو عزت دی جائے، ان کے پیارے ان کو واپس کیے جائیں، ان سے ایک گریڈر ڈائیلاگ کیا جائے. جماعت اسلامی اس سلسلے میں اپنی خدمات پیش کرتی ہے. پاکستان کسی توڑ پھوڑ کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہم خیبر پختونخوا میں دیکھ رہے ہیں. میں بہت اس وقت کے حالات کے مطابق اپنے حکمرانوں سے اور خاص طور پر اداروں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فتوی بازی کب سے شروع ہو گئی ہے. جب کوئی آدمی، جب کوئی عالم دین خود قانون کو ہاتھ میں لے کر نام نہاد طریقے سے فتویٰ دینے لگتا ہے، کسی کو واجب القتل قرار دینے لگتا ہے، تو سارے علماء حق کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم سب کہتے ہیں کہ طریقہ غلط ہے. کوئی غلط ہے تو قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے. لیکن یہ اختیار پاکستان کے اداروں کو کس نے دے دیا کہ وہ جس کو چاہیں کوئی لقب دے کر کارروائی شروع کر دیں؟ یہ نہیں چلے گا. آپ کو رجوع کرنا پڑے گا. آپ چند لوگوں کے لیے لیبل خوارج کا لگا کر کتنے لوگوں کو اس دائرے میں لا کر ایک مزید افراتفری کا سبب پیدا کر سکتے ہیں. یہ نہ کیجئے. اتفاق رائے پیدا کیجئے. علماء کرام کی مدد لیجئے. سیاسی لوگوں کو بٹھائیے. مسائل کو حل کیجئے. اور اگر ہمارے پاکستان میں ہمارے پڑوس سے کوئی تخریب کاری کا عمل ہو رہا ہے تو افغانستان کی حکومت سے
اچھے ماحول میں گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں جو پارٹیاں، علماء کرام کی جو ٹیمیں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں وہ پورا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. میں افغان طالبان سے بھی توقع رکھتا ہوں کہ وہ چند واقعات کو بنیاد بنا کر ماضی کے کچھ تلخ حقیقتوں کو سامنے رکھ کر پوری پاکستانی قوم کو اپنا مخالف نہ کریں. اس پاکستانی قوم نے افغان بھائیوں کو 40 سال تک اپنے دل میں جگہ دی ہے، اپنی مارکیٹوں میں لا کر بٹھایا ہے، اپنے کاروبار میں شرکت کروائی ہے، انصار ہونے کا کردار ادا کیا ہے، عزت دی ہے اور عزت لی ہے، جہاد میں حصہ ڈالا ہے، سب کچھ ہم نے کیا ہے. لہذا اگر چند لوگوں نے چند مجاہدین کو امریکہ کے حوالے کیا تو میں افغان طالبان کے ذمہ داران سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب جنرل مشرف یہ کام کر رہا تھا تو پاکستان کے عوام سڑکوں پہ تھے. آپ پنجاب کی بات کرتے ہیں، لاہور کی سڑکوں پر لوگ افغان مجاہدین اور افغان عوام کے ساتھ کھڑے تھے، امریکہ کی مذمت کر رہے تھے. اور جو سب سے پہلے پاکستان کا جعلی نعرہ لگا کر امریکہ سے ڈالر بٹورنے والا جرنیل تھا تو پشاور میں بھی یہ کام ہو رہا تھا. اور اسی طرح سے لاہور میں بھی، کراچی میں بھی، کوئٹہ میں بھی ہم سب امت کے ساتھ تھے اور چند لوگ کسی اور کے ساتھ تھے. تو چند لوگوں کی سزا پورے پاکستان کو نہیں دی جا سکتی. اس لیے ہم افغان طالبان سے کہتے ہیں کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈائیلاگ کے عمل کو آگے بڑھایا جائے. افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے، اور پاکستان بھی کسی ایسے آپریشن کا متحمل نہیں ہو سکتا جس میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جائیں، جس میں کولیٹرل ڈیمیج ہو، جس میں پاکستان ایک نئے عذاب میں مبتلا ہو جائے. خیبر پختونخوا اور بالخصوص اس کے قبائلی علاقے اس وقت بدامنی کی لپیٹ میں ہیں. ہمارے فوج کے جوانوں پر حملے ہو رہے ہیں. ہم فوج کے سپاہیوں اور ان کے افسران کے ساتھ ہیں جو پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن ہمیں ذمہ داران سے، فوج کے اور حکومت کے ذمہ داران سے یہ توقع ہے کہ ان حالات کا بڑے دائرے میں جا کر ادراک کرنا ہوگا. اپنی چھوٹی چھوٹی سوچ کو بڑی سوچ کے خاطر قربان کرنا ہوگا. پاکستان کو امن چاہیے، خیبر پختونخوا کو امن چاہیے، قبائلی عوام کو امن چاہیے، اس پورے خطے کو امن چاہیے. اور آئیے آپ چائنا کے ساتھ بات کریں، افغانستان سے بات کریں، ایران کے ساتھ ملیں، رشیا سے بھی گفتگو کریں، اپنے اسٹریٹجک پارٹنر تلاش کریں، ترکی کو ساتھ ملائیں، وسط ایشیا کی ریاستوں کو ساتھ ملائیں. خود ہی بھارت منہ کی کھائے گا. اسے بنگلہ دیش میں، اصل میں بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کو نہیں، نریندر مودی کو شکست ہوئی ہے، بھارت کو شکست ہوئی ہے، اس کی فسطائیت کو شکست ہوئی ہے، اس کی نفرتوں کو شکست ہوئی ہے. اسی طرح ہم بھارت کو اور امریکہ کو اس پورے ریجن میں شکست سے ہم کنار کر سکتے ہیں، دوچار کر سکتے ہیں. لیکن اور اس میں اگر کوئی لیڈنگ رول ادا کر سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے. پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن وہ پوزیشن ہے کہ جس میں وہ سب سے عزت اور وقار سے بات کر سکتا ہے. لیکن اگر حکمرانوں کا رجحان یہ ہو جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو بھکاری سمجھنے لگیں گے، وہ کشکول لے کر گھومتے رہیں گے، خود بھی جائیں گے اور آرمی چیف کو بھی لے جائیں گے، جگہ جگہ مانگتے پھریں گے، تو اس طرح تو پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ نہیں ہوگا. بلکہ آپ کو اپنے آپ کو منوانا ہے تو پھر اس کے لیے اقدامات کرنے پڑیں گے. قوم کو اعتماد میں لینا پڑے گا، قوم سے ڈائیلاگ کرنا پڑے گا، اور قوم کے لیے وہ قدم اٹھانے پڑیں گے جو ریلیف پہنچانے کے اقدامات ہیں. جب آپ بجلی کے بم لوگوں پہ گرائیں گے، جب آپ ٹیکسوں کی بھرمار کر دیں گے، جب آپ تنخواہ دار سے ہی سارے ٹیکس وصول کرتے رہیں گے، کھانے پینے کی چیزوں پہ ٹیکس لگائیں گے، جب آپ اپنی مراحت کو نہیں چھوڑیں گے اور عوام سے ان کا خون اور پسینے کی کمائی کو نچوڑتے رہیں گے، آئی پی پیز کا پیٹ بھرتے رہیں گے، تو کون آپ کی عزت کرے گا؟ لوگ کہتے ہیں کہ چائنا، آئی پی پیز چائنا کی بھی ہیں. میں یقین سے کہتا ہوں آپ اپنے ملک کے ان لوگوں کی آئی پی پیز جو آپ کے پسند کے لوگ ہیں، چاہے وہ نون لیگ کی پسند کے ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کی پسند کے ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی پسند کے ہو، ہر حکومت میں
وہ وزراء موجود رہے, وہ مفاد پرست موجود رہے جنہوں نے آئی پی پیز کا یہ عذاب ہمارے سروں پر مسلط رکھا ہے. کوئی اس میں استثنائی کیفیت میں نہیں ہے. اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ اپنی آئی پی پیز کو کنٹرول نہیں کرتے, جب ان سے جعلی معاہدے کرتے ہیں, جب کیپیسٹی پیمنٹ ان کو ناجائز طریقے سے ان کے پیٹوں میں ڈالتے ہیں, ہم سے بٹورتے ہیں, ہم پر بجلی کے بم گراتے ہیں, تو پھر آپ چائنا سے کیا بات کر سکتے ہیں؟ اس لیے جماعت اسلامی نے قوم کو شعور دیا, جماعت اسلامی نے لوگوں کو بتایا کہ ان کے حق پر کس طرح ڈاکہ مارا جا رہا ہے. یہ بات ہم پہلے بھی کر رہے تھے, جب کوئی نہیں سنتا تھا تو ہم اپنے حصے کا فریضہ انجام دے رہے تھے. لیکن پھر جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پوری قوت سے پوری قوم کو ساتھ ملا کر اس پر بات کریں گے. ابھی تو ہم نے دھرنا دیا اور 14 دن کا ہی دھرنا تھا, یہ پورے پاکستان کی آواز بن گیا. اب بچے کو پتا ہے کہ آئی پی پیز والے پاکستان کے دشمن ہیں, پاکستان کے عوام کے دشمن ہیں. یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے, آپ کی جد و جہد کو جاتا ہے, آپ ہمارے کارکنان کو جاتا ہے, دھرنوں کے شرکا کو جاتا ہے کہ جنہوں نے شعور کو پروان چڑھایا ہے, پورے میڈیا کو استعمال کیا ہے, سچ اور حق کے لیے استعمال کیا ہے. لیکن میں آپ لوگوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم بہت ابتدائی مراحل میں ہیں. ابھی شعور کی سطح بلند ضرور ہوئی ہے, ہمدردی کا اظہار ضرور ہوا ہے, لوگوں نے آپ کی حمایت ضرور کی ہے, لیکن ابھی بہت کام باقی ہے اور لوگوں کو ساتھ ملا کر چلانا باقی ہے, سب کو سڑکوں پر لانا باقی ہے, ایک انقلاب کے دھارے میں بدلنا باقی ہے, نوجوانوں میں امنگ پیدا کرنا باقی ہے, ان کو اس پوری تحریک سے جوڑنا اور اس کا حصہ بنانا. یہ کام ہے جو اب جماعت اسلامی پورے پاکستان میں کرنے جا رہی ہے. اس لیے ایک طرف ہم نے ان ساری سازشوں کو بے نقاب بھی کیا, ناکام بھی کیا کہ بالکل ابتدائی مرحلے میں اگر ہم تصادم کا راستہ اختیار کر لیتے, خبریں بن جاتی, میڈیا پہ شور ہو جاتا, لیکن آئی پی پی کا ایشو ایک طرف, بجلی کا معاملہ دوسری طرف, پیٹرول کی قیمت تیسری طرف اور تنخواہ دار طبقے کا ٹیکس کسی چوتھی طرف پھینک دیا جاتا. ساری لڑائی جماعت اسلامی اور حکومت کی ہوتی, لوگ زخمی ہوتے, شیلنگ ہوتی, پولیس سے ٹکراؤ ہوتا اور ٹائیں فش ہو جاتا. ہم نے اس سازش کو ناکام کیا, پرامن طریقے سے دھرنا دیا اور ہم نے 14 دن میں کم از کم 20 جلسہ عام کیے, اور یہ جلسہ عام کراچی میں بھی ہو رہے تھے اور رات کو بھی ہوتے تھے, خواتین دن میں بھی آ گئیں تو جلسہ عام ہو گیا, اور یہ ایک زبردست ذہن سازی کا عمل تھا. حکمران ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, ان کو ہم نے بار بار مجبور کیا کہ وہ آئیں. کوئی خوشی سے حکمران مذاکرات نہیں کرتے, وہ تو شروع میں کہہ رہے تھے کہ آؤ اور بیٹھو اور چلے جاؤ. 2 بار پہلے آئے, پھر غائب ہو گئے, پھر آئے, پھر آئے اور پھر آئے, اور ایک ایسی دستاویز ان کے دستخطوں سے بن گئی ہے کہ اب انہیں ہم نے الحمدللہ اپنی گرفت میں لے لیا ہے. کوئی اگر یہ سمجھتا ہو کہ یہ معاہدہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے تو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ آپ نے کسی اور جماعت سے معاہدہ نہیں کیا ہے, یہ معاہدہ آپ نے جماعت اسلامی کے ساتھ کیا ہے, اور جماعت اسلامی معاہدے کرنا بھی جانتی ہے, معاہدوں پہ عمل کروانا بھی جانتی ہے. اور جس وقت یہ معاہدہ ہوا تھا 45 دن کی بات ہوئی تھی, اور آج 42 دن باقی رہ گئے ہیں. ایک ایک دن ہم گن رہے ہیں اور ایک ایک دن ہم اس کا تعاقب کر رہے ہیں. اگر ہمیں سب کو ہے کھڑا کیا, شکریہ جماعت اسلامی کا, شکریہ ظلم کے خلاف سب کو ہے کھڑا کیا. کہ اگر ہمیں صرف پوائنٹ سکورنگ کرنی ہوتی تو پہلے دن ہی ہنگامہ کر کے واپس آ جاتے. اگر ہمیں صرف اپنی پارٹی کا نام ہی روشن کرنا ہوتا, لوگوں کو دکھانا ہوتا, تو 2-4 دن بعد واپس آ جاتے. ہم نے اگر استقامت سے یہ دھرنا دیا اور اس دھرنے کو پورے پاکستان کا دھرنا بنا دیا تو ظاہر ہے ہم اپنی ایک اسکیم کے مطابق اپنے پیش رفت کر رہے ہیں. پاکستان کو آگے بڑھانے کی پیش رفت, نوجوانوں کو امید دلانے کی پیش رفت, پاکستان کو اس کی حقیقی منزل سے آشنا کرانے اور اس کو پا لینے کی پیش رفت.
اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں. اس لیے میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں معاہدے کی ایک ایک شق پر انشاءاللہ عمل کروائیں گے اور گھر نہیں بیٹھیں گے. ہم گھر نہیں بیٹھے. 14 دن کا دھرنا مکمل کیا, معاہدہ ہوا, تو اگلے دن اس سے بھی بڑا جلسہ عام ہم نے مری روڈ کے اوپر آگے جا کر کیا. اور آج یہاں لاہور میں بڑے پیمانے پہ آپ یہاں موجود ہیں. کل میں پشاور جا رہا ہوں, پھر ملتان کا جلسہ عام ہے, اور پھر یہ جلسہ عام بھی اور رابطہ عوام مہم بھی پورے پاکستان میں پھیل جائے گی. اور انشاءاللہ ہم عوام سے مشاورت کر کے, تاجروں صنعت کاروں سے مشاورت کر کے ملک گیر پہیا جام ہڑتال کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور آپ سب اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ یہ ہمارا آئینی حق ہے, یہ ہمارا جمہوری حق ہے. ہمارے یہ جلسے, ہمارے یہ دھرنے, ہماری رابطہ عوام مہم, ہماری ہڑتال, یہ ہے وہ پہرا جو ہم اپنے معاہدے کے لیے دے رہے ہیں. حکومت کو بالکل یہ سوچ لینا چاہیے کہ پیچھا نہیں چھوڑیں گے اور انشاءاللہ ریلیف دلوائیں گے, ورنہ 42 دن بعد پھر اس قوت سے آئیں گے کہ کوئی کنٹینر اور آپ کی کوئی فورس راستہ انشاءاللہ روک نہیں سکے گی. جب سوچ کے بارے بدلیں گے تب منظر سارے بدلیں گے, ہم خود کو بدلنا. اپنے نوجوانوں سے خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں, اپنی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اپنی ٹیموں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بعض نادان لوگ بجائے اس کے کہ حکومت کے خلاف پریشر بنائیں, جماعت اسلامی کا ساتھ دیں, دھرنے کا ساتھ دیں, معاہدے کے لیے پریشر بنائیں, وہ چند لوگوں کے کہنے پر انہوں نے اپنے لیے کچھ اور ہی طے کر لیا, اور ایسا لگ رہا ہے کہ کارکنوں کے درمیان کوئی لفظی جنگ شروع ہو گئی ہے. وہ جو چاہیں کہتے رہیں, آپ اپنا فوکس ختم نہیں کریں. اس وقت جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, جو آئی پی پیز کے ڈاکو ہیں, جو اس پورے نظام کے اوپر مسلط لوگ ہیں, جو فارم 47 کی پیداوار ہیں, جو بجلی کے بم گرا رہے ہیں, جو آئی ایم ایف کے غلام ہیں, جو سودی نظام کی لعنت کو ہم پر مسلط کیے ہوئے ہیں, انہی سے ہماری جنگ ہے. اور اس جنگ میں ہم انشاءاللہ پاکستان کے عوام کو فتح مند کریں گے. اس لیے نوجوانوں, غیر ضروری طور پر اپنی توجہ کو ڈائیورٹ مت کرو. کوئی گالی دے تو پھول بھیجو, کوئی برا بھلا کہے تو تم سچ کی اور پیار کی بات کرو, اور یہ سارے نوجوانوں کو اپنے ساتھ ملا لو, ایک قوت میں ڈھل جاؤ. انشاءاللہ یہ جو کوئی بھی لوگ ہوں گے آپ کے ساتھ چلنے پر مجبور ہو جائیں گے. جن کے اہداف واضح ہوتے ہیں وہ اپنی منزل کو کھوٹا نہیں کرتے, وہ ادھر ادھر جایا نہیں کرتے. ہمیں زیادہ دلیلیں دینے کی اور زیادہ سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں. پاکستان کی قوم سمجھ رہی ہے کہ ان کے جنوین ایشو کے اوپر سب سے مؤثر آواز جماعت اسلامی کی ہے. پاکستان کے نوجوان سمجھ رہے ہیں ان کے تعلیم کے مسائل ہوں, روزگار کے مسائل ہوں, کسی پارٹی کا یہ ایجنڈا نہیں ہے. جماعت اسلامی اس پر بات کر رہی ہے. پاکستان کی مائیں بہنیں بیٹیاں سمجھ رہی ہیں اور یہ پیغام ان تک پہنچ رہا ہے کہ ان کو عزت دینا, وراثت میں ان کا حق, ان کو محفوظ ٹرانسپورٹ دینا, اور جو کام کرنے والی خواتین ہیں ان کو محفوظ بنانا کسی کا ایجنڈا نہیں ہے. جماعت اسلامی اس کام کو کر رہی ہے. ہماری اقلیتیں, آج 11 اگست اقلیتوں کا دن کہلاتا ہے, وہ بھی اس بات کو جانتی ہیں کہ اقلیتوں کی جان مال, عزت آبرو کا تحفظ پاکستان کا آئین کرتا ہے. اور پاکستان کا آئین اسلام کے دائرے میں یہ بات کرتا ہے, اس لیے کہ قرارداد مقاصد اب آئین کا حصہ بن چکی ہے. حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے. قرآن و سنت سے بالا تر کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. اور آئین جب یہ تحفظ دیتا ہے کہ اقلیتوں کی جان مال, عزت آبرو اور ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت ذمہ داری ادا کرے نہ کرے, لیکن پاکستان کے عوام اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں. اور کتنے مواقع ایسے آئے کہ جب حالات خراب ہو جاتے ہیں اور خود مسلمان اپنے غیر مسلم برادری کا تحفظ کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ نے ابھی تازہ مثال بنگلہ دیش میں دیکھی ہے. حالانکہ ریزنٹمنٹ بہت تھی, غصہ بہت تھا,
بھارت کی انفلٹریشن نے وہاں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ایک خلیج بھی پیدا کر دی تھی. چند لوگوں کو نوازنے کے لیے حسینہ واجد نے خود ہندو برادری کو بہت متون کر دیا تھا. لیکن جب حالات وہاں پر انقلاب کے آئے تو وہاں کے طلبہ نے اور نوجوانوں نے مندروں کا اور گرجوں کا تحفظ خود کیا, پہرے دیے اور اقلیتوں کو محفوظ کیا. یہی پاکستان میں اسپرٹ موجود ہے, اس لیے کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی دہشت گردی ہوتی ہے تو وہ پھر مندر کیا گرجا کیا, وہ تو مسجدوں میں بھی ہوتی ہے. دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اس لیے اس پوری صورتحال سے نکلنے کے لیے ایک شہری کی حیثیت سے ہمیں سب کا تحفظ کرنا ہوگا. اس لیے اقلیتیں ہوں یا کوئی بھی طبقہ زندگی ہو, مزدور ہو یا کسان ہو, طلبہ ہو یا نوجوان ہو, سارے کے سارے اس وقت ان کے جنم ایشوز کو اگر کوئی ایڈریس کر رہا ہے تو وہ جماعت اسلامی کر رہی ہے. اس لیے نوجوانوں ڈی ٹریک مت ہو, جنم ایشوز پر بات کرتے رہو. سب جو تمہارے خلاف اگر کوئی پوسٹ ڈالتا ہے اور اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ معاہدے سے کئی دن پہلے نیپرا کا اجلاس ہوا تھا اور اس سے بھی پہلے حکومت نے فیصلہ کیا تھا اور اس کے نتیجے میں جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے پیسے طے کیے گئے وہ پچھلا فیصلہ تھا. اور ہمارے پاس تو وزراء نے آ کر کہا تھا کہ دیکھیں ہم نے تو 77 پیسے فی یونٹ کم کر دیے, پچھلے مہینے فیول ایڈجسٹمنٹ پہ 3 روپے 33 پیسے تھے اور اس مرتبہ 2 روپے 56 پیسے ہیں. ہم نے ان کی بات نہیں سنی اور ان سے کہا کہ اس طرح آپ ہمیں ڈی ٹریک نہیں کر سکتے. 77 پیسے کم بھی ہو تو کوئی بات نہیں, تمہیں تو اوریجنل قیمت بحال کرنی پڑے گی, تمہیں بجلی کی لاگت کے مطابق بل دینا پڑے گا. اس کا معاہدہ ہم نے کیا. آئی پی پیز میں جو بچت ہوگی اس کو بجلی کے بلوں کے ساتھ باندھ دیا. یہ جماعت اسلامی کی ورکنگ تھی. ہم ایک سنجیدہ جماعت ہیں, ہم ہواؤں میں بات نہیں کرتے. ہم نے سود کے حوالے سے بھی واضح طور پر بتایا کہ 1% سود جب آپ کم کرتے ہیں تو 300 ارب روپے کی بچت ہوتی ہے. اس لیے کہ جو انٹرنل قرضہ ہے اور اس کا سود ہے وہ تو حکومت پاکستان بینکوں کو دے رہی ہوتی ہے. لہٰذا اگر یہ 10% پہ لے آؤ گے تو 4000 ارب روپے کی بچت ہوگی. سود کی لعنت تو ختم ہونی چاہیے, یہ تو مٹانا پڑے گا, لیکن تدریج کے ساتھ جب یہ کام کرنا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ بینکوں کا ریزرو ریشو ہے, تو جو معیشت کو جاننے والے لوگ ہیں, جو بینکاری نظام سے واقف لوگ ہیں, ہم نے یہ تجویز کیا ہے کہ 5% جو ریزرو ریشو ہے پہلے مرحلے میں اسے 25% کیا جائے. یہ سارا مسئلہ حل ہونا شروع ہو جائے گا. پورا طریقہ کار ہمارے پاس موجود ہے. اسی لیے جو سنجیدہ اینکرز ہیں, جو سنجیدہ لوگ ہیں, میڈیا کے وہ دوست جو اس معاہدے کی ڈیپتھ میں گئے ہیں, جو جماعت اسلامی کے اس پورے کنڈکٹ سے واقف ہیں, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کا یہ معاہدہ بڑی عرق ریزی کے بعد ہوا ہے, بہت سنجیدگی کے ساتھ ہوا ہے, تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے, موجودہ حالات اور اس کی جتنی بھی گمبھیرتا ہے اس کو بھی دیکھا گیا ہے اور آگے کے ویژن کے مطابق بھی ہے. اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, کوئی پجمردگی کی بات نہیں ہے. 3 دن پہلے 45 دن رہ گئے تھے, آج 42 دن رہ گئے ہیں. اللہ آپ کو سب کو زندگی دے. 42 دن بھی گزر جائیں گے. اگر تو یہ مان گئے تو مان گئے, اگر یہ نہیں مانے تو پھر انشاءاللہ 42 دن کے بعد ہر راستہ, ہر قافلہ اسلام آباد کی طرف ہوگا اور پھر یہ نہیں ہوگا کہ ہم بس اعلان کریں کہ اس دن پہنچنا ہے. پھر ہر جگہ سے لانگ مارچ ہوگا, کراچی سے ہوگا, حیدرآباد سے ہوگا, کوئٹہ سے ہوگا, پورے بلوچستان سے ہوگا, پشاور سے ہوگا, مالاکنڈ سے ہوگا, قبائل سے ہوگا اور ہزارہ سے ہوگا, ناران کاغان سے ہوگا, پورے پنجاب سے ہوگا. سب کو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے جلوں میں لے کر چلیں گے. نہیں سکیں گے. حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں کرنا ہے, اخلاق بنے, کردار بنے, مستقبل بابا کار بنے, پانا ہے اپنے مقصد کو, منزل پہ ہمیں پہنچ. اس لیے میں بہت واضح طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حکمران اگر یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اچھا ہے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی سوشل میڈیا میں الجھتے رہیں گے
اور ہم مزے کرتے رہیں گے. تو میں پی ٹی آئی کے ورکرز سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, آپ ہماری اس پوری تحریک کا حصہ بن جائیں. جب ہم جمہوری آزادیوں کے لیے بات کرتے ہیں, جب ہم آپ کا حق جب مارا گیا تو سب سے زیادہ مؤثر آواز ہم نے اٹھائی. جب آپ کا نشان لیا گیا تو سب سے پہلے ہم نے آواز بلند کی. اور آپ کو کیا چاہیے, میں نے تو اپنی سیٹ بھی آپ کے امیدوار کے لیے چھوڑ دی ہے. اور آپ کو کیا چاہیے, اس لیے نوجوانوں, کوئی آپ کو بھی ڈی ٹریک کر رہا ہے, کوئی ہے جو آپ کو بھی ادھر ادھر کر رہا ہے, سب مل کر ایک قوت میں ڈھل جاؤ. جماعت اسلامی میدان میں موجود ہے, سب اس کی قوت بن جاؤ. جماعت اسلامی کو اپنے لیے, اپنی ذات کے لیے مجھے کچھ نہیں چاہیے, میری پارٹی کے لوگوں کو کچھ نہیں چاہیے. میری پارٹی کے لوگ اگر کہیں پر آ بھی جائیں گے تو کیا وہ کرپشن کریں گے, کیا وہ لوٹ مار کریں گے, کیا وہ آئی پی پیز کے نام پر لوگوں کے پیسے کھائیں گے؟ جماعت اسلامی کے لوگ امانت داری, دیانت داری سے کام کرتے ہیں. آج تک وزراء بھی رہے ہیں اور ممبر بھی رہے ہیں. لیاقت بلوچ آپ کے سامنے موجود ہیں, اتنی مرتبہ نمائندگی کر چکے ہیں. فرید پراچا نیچے موجود ہیں, اور کتنے لوگ ہیں جو ہمارے میئر 3 مرتبہ کراچی میں بنے, کتنے ٹاؤن کے ناظم, نائب ناظم, چیئرمین بنے, کتنے ہمارے کونسلر بنے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں. کے پی کے میں ہم حکومتوں میں شامل رہے, بلوچستان سے ہماری نمائندگی رہی اور ہے. اور اس پورے عرصے میں الحمدللہ اللہ کی ذات بڑی ہے, شکر ادا کرتے ہیں کہ کوئی بدنامی کا داغ نہیں ہے, کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے, فرشتے نہیں ہیں, لیکن اجتماعی نظام ایسا ہے, تربیت ایسی ہے, پھر ہمارا ضابطہ ایسا ہے کہ اس میں کوئی پنپ نہیں پاتا ہے. یہ نظام کسی اور پارٹی میں موجود نہیں ہے. اس لیے جماعت اسلامی اگر آگے بھی بڑھ جائے گی تو کسی کو تکلیف نہیں دے گی, صرف چوروں کو تکلیف دے گی, صرف ڈاکوؤں کو تکلیف دے گی, صرف مجرموں کو تکلیف دے گی, صرف تالے آزماؤں کو تکلیف دے گی, صرف کرفٹ مافیا کو تکلیف دے گی, انگریز کے شاگردوں کو تکلیف دے گی. عوام کے لیے تو ہم بغیر حکومت کے کام کر رہے ہوتے ہیں, خدمت کر رہے ہوتے ہیں. زلزلہ ہے تو جماعت اسلامی ہے, کورونا ہے تو جماعت اسلامی ہے, سیلاب آ جائے تو جماعت اسلامی ہے, تعلیم کا مسئلہ ہو تو اپنی بساط پر چراغ جلاتے ہیں, اور آئی ٹی کی فیلڈ میں نوجوانوں کو پڑھاتے ہیں. 2 دن پہلے مجھے ڈیٹا ملا ہے, صرف کراچی شہر میں 45,000 بچوں کو ہم نے فری آئی ٹی کورسز کروا دیے ہیں. اور 14 اگست 2 دن بعد آ رہی ہے, میں پہلے ہی اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگست کے مہینے میں ہی پورے پاکستان کے لاکھوں طلبہ اور طالبات کے لیے فری آئی ٹی کورسز کی رجسٹریشن ہم شروع کرانے والے ہیں. تو ہمارے پاس تو حکومت نہیں ہے, ہم تو پھر بھی خدمت کر رہے ہیں, تو ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اس لیے کسی غلط فہمی میں مت رہو. جماعت اسلامی کی سیاست ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. دین کی اقامت, دین کے نظام کے قیام کے لیے جو جد و جہد ہے وہ کرتے ہیں. ظلم کی ہر شکل کو اجاگر کرنا, مظلوموں کو متحد کرنا, ظالموں کے خلاف سفارہ کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اس پر عمل پیرا ہو کر کرتے ہیں. اس لیے کسی بھی سچے آدمی کو, کسی بھی امانت دار کو, کسی دیانت دار کو, کسی محب وطن کو ہم سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, اگر کوئی جماعت اسلامی سے پریشان ہے تو اسے سوچنا پڑے گا کہ وہ اس سے پریشان ہے جس نے پاکستان کی نظریاتی جنگ بھی لڑی ہے اور جغرافیائی جنگ بھی لڑی ہے. کشمیر میں جانے دی ہیں, افغانستان کے پہاڑ گواہ ہیں اور مشرقی پاکستان گواہ ہے. ابھی تک پھانسی کے پھندے پہ ہمارے ذمہ داران کو لٹکایا جا رہا تھا, بھارت یہ کام کروا رہا تھا. تو ہم نے تو اس پاکستان کے نظریے, عقیدے اور سب کچھ کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کیا ہے. کسی محب وطن کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اور نہ ہمیں کسی سے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ چاہیے. جماعت اسلامی پاکستان ہے, پاکستان جماعت اسلامی ہے, جماعت اسلامی نوجوان ہے, جماعت اسلامی عوام ہے. آؤ ہمارے ساتھ مل کر چلو اور پاکستان کو حقیقی معنوں میں پاکستان بنا دو. اس کی تحریک لے کر چل رہے ہیں. یہ حق دو عوام کو تحریک کیا ہے؟ پسے ہوئے عوام, دبے ہوئے عوام, مظلوم کسان, جن کو حق نہیں ملتا وہ مزدور,
اور وہ طالب علم جو 2,62,00,000 بچے ایسے موجود ہیں جن کی عمریں اسکول جانے کی ہے وہ اسکول میں نہیں ہیں. یہ کن ظالموں نے ہمارا حال کر دیا ہے؟ ان جاگیرداروں نے، ان وڈیروں نے، ان سرمایہ داروں نے، ان فوج کے جرنیلوں نے، ان ٹاپ کے بیوروکریٹس نے اور فوج کے کیاری میں پلنے والے نام نہاد سرمایہ دار، یہ سیاستدانوں نے یہ ہمارا کام کیا ہے. انہوں نے پاکستان کو برباد کیا ہے. اور جو ادارے موجود ہیں، جو اسکول موجود ہیں، میں یہاں مال روڈ پہ موجود اور یہاں اسمبلی بھی قریب ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی قریب ہے. میں بی بی مریم آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہم گالیاں دینے والے لوگ نہیں ہیں. ہم اپنی بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کی عزت کرنے والے، عزت دینے اور عزت لینے والے لوگ ہیں. میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم یہ کام مت کرو کہ اپنے اداروں کو دوسروں کے حوالے کرو. غریبوں کا حق ہے کہ یہاں ہمارے بچے پڑھیں، انہیں معیاری تعلیم ملے. تم نے 13,000 اسکول این جی اوز کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تم یہ کہتے ہو کہ اس کے نتیجے میں تعلیم بہتر ہو جائے گی. تو پہلے تو یہ بتاؤ کہ 40 سال سے آپ کے والد محترم، آپ کے چچا نامدار، آپ کا پورا خاندان حکمران ہے. ان 40 سال میں سرکاری اداروں کی تعلیم اگر خراب ہوئی ہے تو کون ذمہ دار ہے؟ پہلے تعلیم خراب کرو، پہلے لوگوں کو حق نہ دو، طبقاتی نظام تعلیم پیدا کرو، تعلیم برائے فروخت کرو اور پھر کہو کہ چونکہ ادارے خراب ہو گئے ہیں لہذا این جی او کے حوالے کرتے ہیں. آج چند اچھی این جی او آ جائیں، چند اچھے گروپ آئیں گے. جب آپ حکومت میں رہتے ہوئے اپنے اداروں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے تو جب دوسروں کے حوالے کرو گے تو کیا دیکھ بھال کرو گے؟ لہٰذا یہ بلڈنگیں برائے فروخت ہو جائیں گی، یہ تعلیم برائے فروخت ہو جائے گی. ہمیں یہ قبول نہیں ہے اور ہم ان تعلیمی اداروں کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارے بچوں کا یہ حق ہے. حق تو عوام کو کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے عوام کے بچوں کا یہ حق ہے کہ انہیں فری ایجوکیشن ملے اور معیاری ایجوکیشن ملے. ان ظالموں نے دہائیوں میں یہ بات ہم تک ظلم کر کر کے ہمارے ذہنوں میں بٹھا دی ہے کہ اچھی تعلیم تو اچھے پیسے دینے سے آتی ہے. جو جتنے پیسے خرچ کرے گا اس کو اتنی اچھی تعلیم ملے گی اور جو پیسے خرچ نہیں کرے گا اس کو کچرا تعلیم ملے گی. یہ نہیں چلے گا. تم نے اگر بہت محنت کر کے ظلم کر کے یہ بات سمجھا دی ہے تو اب جماعت اسلامی ایک ایک بچے کو یہ بات سمجھا دے گی کہ تعلیم ہمارا حق ہے، معیاری تعلیم ہمارا حق ہے. طبقاتی تعلیم نہیں چلے گی. ایک نظام، ایک نصاب، ایک زبان، ایک قوم بنے گی اور تمہیں یہ حق ہمیں دینا پڑے گا. ہماری جامعات کو تباہ مت کرو. پرائیویٹ سیکٹر تو اپنے حصے کا کام کر رہا ہے. تم اس کے مقابلے میں لا کر کھڑا نہ کرو. یہ تمہاری نالائقیوں کی وجہ سے تعلیم تجارت بنی ہے. اگر تم اپنے حصے کا کام کر رہے ہوتے تو یہ سارا تعلیم کا نظام پرائیویٹ سیکٹر میں بھی وقف پر چلتا. جو 1400 سال کی ہماری ہسٹری ہے، وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی جائیدادیں تعلیمی اداروں کو دے دیتے ہیں، لوگ اپنے ڈونیشن تعلیمی اداروں کو دے دیتے ہیں اور تعلیم کا کوئی پیسہ چارج نہیں ہوتا. لہذا معیاری تعلیم ہمارا آئینی حق ہے، ہمارا قانونی حق ہے، ہمارا انسانی حق ہے اور ہم یہ حق تم سے چھینیں گے انشاءاللہ. اب تم ہمیں اس سے مزید محروم نہیں کر سکو گے. نوجوانوں کو اٹھا کر کھڑا کر دیں گے، یونیورسٹی کے لوگ نکلیں گے اور اپنے آنے والے نسل کے لیے تحریک چلائیں گے اور تمہیں جھکنا پڑے گا. اس لیے آگ سے مت کھیلو اور سیدھے سیدھے طریقے سے ہمیں حق دو. حق دو عوام کو. تحریک کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے وہ قانون سازی کی جائے اور اس پر عمل درآمد کروایا جائے کہ کوئی اپنی قوت اور طاقت سے اور سماجی گرفت سے اپنی گھر کی عورتوں کو وراثت سے محروم نہ کر سکے. وہ قانون سازی کریں گے انشاءاللہ. اس کا وہ دباؤ پیدا کریں گے، وہ پریشر ڈالیں گے کہ کوئی ایم این اے ہو یا ایم پی اے، کوئی جرنیل ہو یا بریگیڈیئر یا کرنل، کوئی بیوروکریٹ کسی بھی گریڈ کا ہو، کوئی اسمبلی کا ممبر ہو، کوئی وزیر ہو یا مشیر ہو، کوئی پبلک آفس ہولڈ کرنے والا فرد ہو، وہ اگر ہماری بہنوں بیٹیوں کو وراثت میں حق نہیں دے گا اس سیٹ پہ نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی. ہم وہ حق دو عوام کو کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی بہنوں کو تحفظ دیں. روزگار میں جو لوگ مجبوری میں جا کر جانا پڑتا ہے جنہیں، انہیں پورا تحفظ دیا جائے، ملازمانہ حقوق دیے جائیں. لاکھوں نہیں ملینز کی تعداد میں ٹھیکیداری نظام کے تحت عورتیں کام کرتی ہیں.
کسان بن کر کھیتوں میں کام کرتی ہیں، ملازمانہ حقوق نہیں ملتے، اور مزدوروں کا بھی یہی حال ہے۔ لوگوں کا شعور ہی ختم ہو گیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ جہالت ہماری تقدیر ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں تھوڑا سا مل جاتا ہے خیرات، یہ ہماری تقدیر ہے۔ یہ خیرات ہماری تقدیر نہیں ہے۔ حق ہے ہمارا کہ کوئی ملازمت کرے گا تو ملازمانہ حقوق اس کو ملنے چاہیے، اور وہ سارے کے سارے انشاءاللہ دلوائیں گے۔ حق دو عوام کو تحریک کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہم اقلیتوں کو بھی ان کے حقوق دلوائیں، ہم نوجوانوں کو بھی ان کے حقوق دلوائیں، ہم ماؤں بہنوں کو بھی ان کے حقوق دلوائیں، ہم مزدوروں اور کسانوں کو بھی حق دلوائیں، ہم جاگیرداروں اور ان وڈیروں کو جو انگریز کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، جنہوں نے اپنی محنت سے زمینیں حاصل نہیں کی بلکہ انگریز کی غلامی میں غداریاں کر کے مقامی لوگوں کے خلاف غداریاں کر کے زمینیں حاصل کی، ان کی اولادیں آج عیش کر رہی ہیں۔ ہمارا غریب کسان مقروض قرض در قرض جکڑا ہوا ہے، فصل جب کٹتی ہے خوش ہو جاتا ہے، کچھ اس کو غلہ مل جاتا ہے، کچھ اس کو آمدنی ہوتی ہے، لیکن جب نئی فصل لگانے جاتا ہے پھر مقروض کا مقروض قرار پاتا ہے، اور مقروض ہونا اس نے بھی اپنی قسمت سمجھ لیا ہے۔ کسانوں، یہ تمہاری قسمت نہیں ہے، نکلو ہمارے ساتھ انشاءاللہ ان بڑے بڑے جاگیرداروں سے جن کی قبضے کی زمینیں ہیں، کسانوں میں تقسیم کروائیں گے انشاءاللہ، اور اس کے لیے جد و جہد کو تیز تر کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک بڑا ایجنڈا ہمارے سامنے ہے۔ انرجی کرائسس ہے تو اس کا حل جماعت اسلامی کے پاس ہے۔ پاور کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، الحمدللہ جماعت اسلامی کے پاس وہ ٹیم موجود ہے کہ جو تمام چیزوں پہ دسترس رکھتی ہے۔ لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ یہ جو پورا معاشی نظام ہے، اس کی جو جکڑ بندیاں ہیں، یہ پوری دنیا میں جو عالمی سرمایہ دارانہ نظام ہے، یہ اس کا پرتو ہے۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے جب اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا تھا اس وقت یہ واضح کر دیا تھا، یہ تو شاید 1948 کی بات ہے، اس وقت یہ واضح کر دیا تھا کہ یہ جو مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام ہے یہ انسانیت کو کچھ نہیں دے سکتا۔ پاکستان اسلام نظام معیشت پر چلے گا۔ میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو 11 اگست کی ایک تقریر کا حوالہ دے کر یہ کہتے ہیں کہ 12 اگست کو ڈان میں وہ چھپی تھی، حالانکہ 12 اگست کو اس وقت ڈان شائع ہی نہیں ہوا تھا۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، لیکن اس پر وہ پتہ نہیں کیا قلابے ملاتے پھرتے ہیں۔ ان کو وہ اسٹیٹ بینک والی وہ تقریر یاد نہیں آتی، اسرائیل کو مغرب کا ناجائز بچہ قرار دینا یاد نہیں آتا، کشمیر کو ہماری شہرک قرار دینا یاد نہیں آتا۔ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ سے قائد اعظم نے یہ کہا کہ آپ آئیے، اور اس وقت ریڈیو پاکستان جو سب سے بڑا میڈیم تھا، اس میں اسلام کا عدالتی نظام، اسلام کا معاشی نظام، اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا اخلاقی نظام، اس پر لیکچر دیجئے۔ وہ لیکچرز آج لٹریچر کی صورت میں موجود ہیں۔ مولانا ڈاکٹر محمد اسد کو کہا کہ آپ پورا اسلامی نظام کا خاکہ جو ہے وضع کریں، تو قائد اعظم بہت کلیئر ویژن والے آدمی تھے، وہ پاکستان کو اسلامی پاکستان بنانا چاہتے تھے، لیکن اسلامی پاکستان کا مطلب فرقے وارانہ پاکستان نہیں ہے، ظاہر اور دکھاوے کا اسلام نہیں ہے، نظام کا اسلام ہے، عدل کا اسلام ہے، انصاف کی بالادستی کا نظام وہ اسلام ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس بڑے ایجنڈے کے ساتھ پوری قوم کو اکٹھا کریں گے۔ اسی میں قوت ہے، یہ دین ہی ہمیں جوڑ سکتا ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ پاکستان کیسے مختلف قومیں، مختلف برادریاں، مختلف زبانیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، میدان ہیں، کھیت ہیں، ریگستان ہیں، کس طرح یہ پاکستان ملا کر ایک بنا دیا ہے۔ دیکھیں یہ پاکستان ایک کس لیے بن جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین ہے، وہ الہ ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ رب ہے، یعنی پالتا ہے، نگرانی کرتا ہے، رزق مہیا کرتا ہے، اور دنیا کے سارے وہ لوگ جو اپنی ربوبیت کی بات کرتے ہیں سب کا انکار کر کے ہم رب کی ربوبیت میں آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سب ایک لڑی میں پرو دیے جاتے ہیں، اور ہم تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور ان کی امت ہونے کے ناطے
ہماری زبانیں، ہمارا رنگ، ہماری نسل، ہمارا علاقہ سب ثانوی ہو جاتا ہے، ایک نبی کے امتی بن جاتے ہیں. اور جس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہو تو قومیت آڑے نہیں آتی، زبان آڑے نہیں آتی، فرقہ اور مسلک آڑے نہیں آتے. ہم سب ایک ہیں، یہی ہماری بنیاد ہے. جب اس بنیاد کو تم ڈھاتے ہو، جب اس کو توڑتے ہو، جب عدل نہیں کرتے، جب انصاف نہیں کرتے، جب ہم چوروں کی کار فرمائی ہونے لگتی ہے تو پھر ہماری عمارت بھی لرزنے لگتی ہے، پھر اس میں بھی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے. ایک ہی راستہ ہے کہ دین میں آ جاؤ، اسلام کے دامن میں پناہ لے لو، حق اور انصاف اور اس کی بالادستی کا نظام اس کو اختیار کر لو. یہی پیغام بستی بستی، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، شہر شہر لے کر جانا ہے، سب کو جوڑنا ہے. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ تحریک چل پڑی ہے، یہ آگے بڑھے گی، اپنا رستہ خود بنائے گی. پہاڑ بہت طاقتور ہوتے ہیں لیکن دریاؤں کا راستہ نہیں روک سکتے. اس تحریک کو دریا بنا دو، دریا کا سیلاب بنا دو. یہ خس و خاشاک کی طرح سارے چوروں اور ڈاکوؤں کو اٹھا کر پھینک دے گی انشاءاللہ. اپنے اندر ہمت پیدا کرو، اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو اور حافظ کے ہم دستو بازو، حافظ کے سوچ کے بارے بدلیں گے. اس لیے جماعت اسلامی ایک تحریک ہے اور جتنی پارٹیاں پولیٹیکل موجود ہیں یا دیگر، ان سب کے لیے رول ماڈل بھی ہے. ایک جمہوری پروسیس ہے، ایک مشاورت کا عمل ہے اور اس میں قیادت اور کارکن اس کا جو تعلق ہے وہ تعلق ایسا زبردست تعلق ہے کہ دو لوگ جو صرف آقا اور غلام کے طور پر پارٹیاں چلاتے ہیں، خاندان جو وڈیروں پر مشتمل، جاگیرداروں اور سرمایہ داروں پر مشتمل ہو اور پارٹی کے سب لوگوں کو کمی کمین سمجھتے ہیں، کہتے نہیں ہیں تو سمجھتے یہی ہیں، اور جو اس طرح چلاتے ہیں اور اس طرح ان خاندانوں سے چلتے ہیں وہ جماعت اسلامی کو نہیں سمجھ سکتے. جماعت اسلامی کی بنیاد میں خوف خدا ہے، علم ہے، تقوی ہے، للہیت ہے، تنظیم ہے، نظم و ضبط ہے، قیادت پر اعتماد ہے، قیادت کا اپنے کارکنوں پر اعتماد ہے، نظم و ضبط، سماع و اطاعت کا نظام ہے، محاسبہ بھی ہے تو اس کا بھی ایک راستہ اور ایک طریقہ موجود ہے. یہ پیاری سی اجتماعیت ہے، اس کو کیوں محدود کر کے رکھا ہوا ہے؟ اس کو سب کے لیے عام کر دو، سب کو اس کے دامن میں جگہ دے دو، سب کو بتا دو کہ بہترین جماعت اسلامی تمہاری منتظر ہے. آؤ اپنا حصہ ڈالو، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمیٹ لو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور بات ختم کرتے ہوئے جناب ایک منٹ بھائی، یہ کسی نے مجھے متوجہ کیا ہے، حالانکہ بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حق دو عوام کو فنڈ کی بات کر رہے ہیں. فنڈ انشاءاللہ ہمارے کارکن ٹھیک سے دیں گے، زبردست طریقے سے دیں گے انشاءاللہ، جمع بھی کریں گے، تحریک بھی چلائیں گے. اللہ نے چاہا تو آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. محترم حافظ ادریس صاحب دعا سے پروگرام کا اختتام کریں گے، لیکن میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں. رابطہ خواتین کے ذمہ دار، سیکیورٹی کے ذمہ دار اور تمام عمرہ اضلاع اس وقت تک یہ پنڈال نہیں چھوڑیں گے جب تک ہماری بہنیں اور بیٹیاں اپنی گاڑیوں میں سوار نہ ہو جائیں. میں خالد بٹ صاحب کی طرف سے یہ حق دو عوام فنڈ کے لیے اعلانات ہیں. کچھ حاجی ریاض الحسن صاحب نے 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے، جناب شاہد نوید ملک صاحب 2 لاکھ روپے، جناب ظہور احمد وٹو صاحب 2 لاکھ روپے، میاں رشید احمد ملانا صاحب 1 لاکھ روپے، جناب بزنس فورم کی ٹیم جو یہاں پر تشریف لائی ہے، خالد عثمان اور